تو اسد صاحب، جب آپ لوگ پارٹی چھوڑ رہے تھے آپ نے تب یہ بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی اصل قوت جو ہے وہ ایک تو وہ خود ہیں پارٹی کے لیے اور دوسرا ان کے سپورٹرز ہیں. آج بھی آپ اسی موقف پر قائم ہیں اور آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں؟ 100% جی. دیکھیں یہی بات جو ہے وہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور یہی میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ آپ اور میں دونوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی اس وقت جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے پارٹی چلائی جا رہی ہے، اس کے اندر ہمیں وہ ربط نہیں نظر آ رہا، اس قسم کے فیصلے نہیں نظر آ رہے جیسے کہ امید کی جاتی ہے سب سے بڑی پارٹی کی. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ تحریک انصاف سب سے زیادہ مقبول پارٹی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو اڈیالہ میں قیدی نمبر 804 بیٹھے ہیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. میں اور جہاں تک آپ میرا پوچھ رہی ہیں، میں پہلے کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں میری اب سیاست کے اندر میں حصہ نہیں لیتا، لیکن میری تمام تر ہمدردیاں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. سر، چونکہ آپ ان لوگوں میں شامل رہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو ایک ڈیولپمنٹ فیز میں بھی دیکھا، پھر بوم میں بھی دیکھا، پھر حکومت میں بھی آپ تھے ان کے ساتھ، اور آبویسلی آپ نے وہ اتار چڑھاؤ بھی دیکھے. پارٹی کی جو موجودہ حالت ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کے ان سخت فیصلوں کو، یا مینو مانو ضد جو ان کی ہے اگر کہا جائے، یا پھر ان لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے بغیر کسی سمت کے ڈائریکشن لیس فیصلے کرتے ہیں، یا جس کی سمجھ عوام کو نہیں آتی اور آپس میں ہی بہت اختلافات ہیں؟ لیکن وہ تو اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے نا. وہ عمران خان جو ہیں ان کو 22 ماہ ہو چکے ہیں جیل کے اندر، شاہ محمود قریشی کو 22 ماہ ہو چکے ہیں جیل کے اندر. تو آپ کی چیئرمین وائس چیئرمین دونوں جو ہیں وہ فیصلہ سازی کے اندر موجود نہیں ہیں. بہت سی لیڈرشپ، اگر اس وقت آپ لیڈرشپ دیکھیں تحریک انصاف کی، چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہیں، انفارمیشن سیکرٹری اپنے کیا ہے ہمارے دوست کا نام جنگ والے شیخ وقاص ہیں. یہ تینوں کے تینوں جو کلیدی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو آج سے 2-2.5 سال پہلے پارٹی کے اندر بھی نہیں تھے. تو نئے لوگ ہیں، ان کا ورکرز کے اندر جو ہے وہ کنیکشن بہت کمزور ہے. ان کا قصور نہیں ہے، یہ تو حالات ایسے پیدا ہوئے اور انہوں نے ذمہ داری سنبھالی. تو میں ایسی ان کی تنقید نہیں کر رہا کہ ان کا قصور ہے، لیکن یہ ریالٹی ہے. یہاں پر پہنچے کیوں؟ دیکھیں جی، میری تو میں 2 سال سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جس حکمت عملی پہ عمل ہم کر رہے ہیں وہ عمران خان کے اور تحریک انصاف کے، اور کیونکہ عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہیں، تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، اس لیے پاکستان کے بھی انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے. اس حکمت عملی میں تبدیلی کی ضرورت ہے. لیکن بہت سارے دوست جو ہیں، بہت بڑی تعداد، میں کہوں گا تقریباً تمام جو لیڈرشپ ہے اور لوگ جو ہیں اہم عہدوں کے اوپر تحریک انصاف کی، وہ ظاہر ہے اس بات سے میری اتفاق نہیں کرتے. تو اب 22 ماہ گزر چکے ہیں عمران خان کو جیل میں بیٹھے ہوئے. تو اب میرے خیال میں سوال تو بنتا ہے کہ اگر یہ اتنی اچھی حکمت عملی ہے تو پھر عمران خان 22 ماہ سے جیل میں کیوں ہے؟ اور صرف 22 ماہ سے جیل میں نہیں ہے، اگر آپ کسی سے بھی یہ پوچھیں کہ آگے کیا حکمت عملی ہے جس سے آپ کو خان صاحب باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے، تو شاید آپ کو کسی سے بھی جواب نہیں ملے گا. تو میرے خیال میں جیسے میں نے کہا، میں تو 2 سال سے وہی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، زیادہ تر لوگ جو مجھ سے اتفاق نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے میں غلط ہی ہوں. سر، آپ چونکہ ابھی کہہ بھی رہے تھے موجودہ قیادت کے درمیان اختلافات، تو جو بیان ابھی ریسنٹلی شاید آپ نے بھی سنا ہو، 2 اہم رہنما پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پھر کئی دفعہ گڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے کہہ دیتے ہیں جناب کہ ہم آئیں گے تو ہتھیار لے کر آئیں گے. بجٹ کے پی کا پیش نہیں ہو رہا، جس پہ وفاق شاید اب اس سچویشن پہ پر تول رہی ہے کہ جناب وفاقی معاشی ایمرجنسی کا بہانہ کر کے ہم صوبے میں ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. یہ جو تمام تر صورتحال ہے، اوبویسلی خان صاحب کی تو نظر ہوگی، لیکن آپ کو لگتا ہے اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ کسی کو باہر بھیجنا پڑے گا یا کسی اور قیادت کو آگے لانا پڑے گا؟ کس طرح مشورہ دیں گے کہ آپ جناب یہ تمام معاملات کو حل کریں؟ اس کا جو سب سے واضح آسان ترین حل تو یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں، اور اس کے اندر پہل جو ہے وزیر اعظم کو کرنی چاہیے، وہ ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے سیاسی نظام کو دوبارہ ایک سمت کی طرف لے کے جائیں، جس سے سارے پاکستان کو اعتماد ہو کہ اب واقعی میں ہمارے یہاں جمہوری نظام جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ آگے چلے گا اور معنی خیز ہوگا اور عوام کی جو رائے جو ہے وہ مقتدر ہوگی. سب سے آسان تو یہ ہے اس کا حل. لیکن اگر آپ وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر آپ کو مشکلات نظر آئیں گی. اب یہ بجٹ والا جو سلسلہ اب کھڑا ہو گیا ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. اب ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا تحریک انصاف میں اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے. امید ہے ان کی بات اس نظر کے اوپر ہوگی. آئین کا آرٹیکل 234 اگر آپ اٹھا کے دیکھیں
تو اس کے اندر بالکل گنجائش موجود ہے. ظاہر ہے وہ چیلنج ہوگا, وہ سپریم کورٹ کے اندر جائے گا اور معاملہ آخر میں عدالت میں سیٹ ہوگا, لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ سپریم کورٹ بھی 26ویں ترمیم کے بعد کا سپریم کورٹ ہے, اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا بہانہ دے دیا جائے حکومت کو کہ وہ ایک قلعہ جو بچا ہوا ہے خیبر پختونخوا کا, اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح آپ کی رائے ہے, شاہ محمود قریشی ہے, فواد چودھری ہیں, یا وہ ایسی سین وائسز جو ابھی کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کی ڈیسیجن میکنگ میں بھی نہیں ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہے, اب اگر زرتاج گل صاحبہ یہ کہیں گی ہم جنوبی پنجاب کی تحریک چلانا شروع کر رہے ہیں, حالانکہ سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہونا چاہیے خان صاحب کی رہائی, تو یہ خود خان صاحب کی رہائی کو کھٹائی میں ڈالنے کے مترادف ہے, یہ سمجھا جائے کہ موجودہ قیادت جس طرح فواد چودھری صاحب کہتے ہیں چاہتی نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آئیں؟ اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو نام لیے اس میں آپ نے شاہ محمود قریشی کا نام شامل کر لیا کہ وہ پارٹی کے تھے, وہ بالکل ابھی تک پارٹی کے ساتھ ہے. لیکن ان سے سر پوچھا تو نہیں جاتا کچھ بھی, ان سے کوئی ملاقات کرنے نہیں آتا, ان سے پوچھا اس لیے نہیں جاتا کہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. اتنے شریف النفس انسان, پتہ نہیں اب میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیا نظام چلایا جا رہا ہے. اگر شاہ محمود قریشی بھی دہشت گرد ہیں ملک کے اندر تو پھر شاید پورے 25 کروڑ ہی دہشت گرد ہوں گے. ایسے شخص کے اوپر اتنے منجے ہوئے سیاستدان جس کی بردباری کے اوپر سب اتفاق کرتے ہیں, اس کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے. لیکن جہاں تک آپ بات کریے نا کہ زرتاج گل نے یہ بیان دیا, اچھا اس کے اوپر دو رائے ہیں, اور یہ میں مختلف رائے یہ سنتا رہتا ہوں بار بار. ایک رائے یہ ہے کہ تحریک انصاف کو تو عمران خان کی رہائی کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے, اور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی ٹی وی پروگرامز وغیرہ کے اوپر آج سے 1.5-2 سال پہلے سے یہی تجویز دے رہا ہوں تحریک انصاف کے لیڈرز کو کہ آپ کا جو ووٹر ہے, آپ کا جو ورکر ہے, وہ صرف آپ کی طرف اس کی نظر ایک ہی چیز کے لیے کہ آپ عمران خان کو کیسے لے کر آئیں گے. لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے, اور وہ رائے یہ ہے کہ جو ایشوز, جو ٹاپک جو ہے وہ عوام کے لیے اہم ہے, اور ظاہر ہے اس وقت عوام کے لیے یہ بھی اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, عوام کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں یا جیل سے باہر آ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہے, بجٹ کیسا ہے, جس طریقے سے انہوں نے جنوبی پنجاب کی انہوں نے بات کی, کیونکہ وہ جنوبی پنجاب سے الیکشن جیتتی ہیں, ڈیرہ غازی خان سے الیکشن جیتتی ہیں, تو اس لیے جو عوام کے سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ پارٹی کو آواز اٹھانی چاہیے. تو یہ دو مختلف رائے ہیں. بالکل صحیح سر. اور موجودہ سیٹ اپ آپ کو لگتا ہے پرولونگ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, اور پیپلز پارٹی بظاہر تو بجٹ پہ تحفظات اٹھاتی ہے اور کر بھی رہی ہے, سو آپ کو لگتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ والی گیم ہے اور بجٹ آلموسٹ پاس ہو ہی جائے گا بہت ہی آسانی سے؟ نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے ضروری ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ اگر تحریک انصاف ہوتی ہے تو ان کے پاس بالکل بھی اسپیس نہیں ہے, لیکن جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ حالات کر دیے گئے ہیں, اگر پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کا ووٹ گرتا ہے اور تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے وہ ووٹ لینے کی, تو پیپلز پارٹی اس ووٹ کے لیے مقابلہ کرنا چاہے گی. اس لیے ان کو حکومت کو سپورٹ بھی کرنا اور ساتھ ساتھ حکومت کی مخالفت میں بھی نظر آنا وہ ان کی ایک سیاسی ضرورت ہے. تو وہ آپ دیکھتے رہیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ایسے کوئی حالات ہیں جس کے اندر پیپلز پارٹی کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جس سے وہ یہ حکومت کو گرا سکے. حالانکہ وہ تو بڑا آسان ہے اس وقت, اگر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف مل جائیں یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ یہ چاہیں کرنا, اگر واقعی میں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ عوام دشمن بجٹ ہے, اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے, تو ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے, ان کو تحریک انصاف کو ساتھ ملانا چاہیے اور بجٹ کو پارے کرا دینا چاہیے.